اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر باقی لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ پچھلی آیات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہود اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل اور انعام ہے، وہ دنیا میں بھی ہر نعمت کے حقدار ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور آخرت کی نعمتیں بھی انہی کے لیے ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی آخرت کی تمام کامیابیاں اور نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں اور اس میں دوسروں کا کچھ حصہ نہیں، تو پھر اس کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو، اور اگر ایسا ہے کہ تمہیں واقعی اللہ کی ملاقات کا شوق ہے تو پھر تم اس کے لیے موت کی آرزو کرو، کیونکہ موت کے بغیر تو انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، اس لیے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی ان کے دعوے کو درست کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کانت لکم، اگر ہے تمہارے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر یعنی جنت، یعنی اگر جنت تمہارے ہی لیے بنی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کے خالصۃ تمہارے لیے ہی، یعنی جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، وہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوا یا نصارہ کہتے تھے جو عیسائی ہوا، اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ تو ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے کہا گیا فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ موت کی تمنا کرنے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے لیے موت مانگو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ فوراً جنت میں پہنچ جائے گا تو اسے موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد جنت میں پہنچ جائے، کیونکہ جنت بہرحال دنیا سے بہتر ہے، دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ، جنت میں چلو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر جو باطل پر ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، یہ تفسیر ابن عباس کی ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے جو بھی، یعنی مسلمانوں یا یہودیوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو
تو انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا. تو یہ دوسرے لفظوں میں یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی. مباہلہ کے بارے میں آپ سورۃ آل عمران میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو گروہوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، یعنی دو میں اگر اختلاف ہے، ایک بات کہتا ہے دوسرا، تو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یا یہ کہ وہ مر جائے، پھر اس پہ موت آ جائے. تو یہاں انہیں دعوت مباہلہ دی گئی کہ ان کے لیے دو باتوں میں سے ایک کو مانے بغیر چارہ نہیں. نمبر ایک یہ کہ یا تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے جیسا ایمان ہونا چاہیے، یا پھر وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس بات پر مباہلہ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کریں. مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی کتنی خواہش ہے، کتنی محبت ہے، ہم کتنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی تو وہ ساری قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے یہاں کیوں پہنچ گئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ میں نے آپ کی طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. کہ موسیٰ کے دل میں ساری قوم سے زیادہ مجھ سے ملاقات کا شوق ہے. اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کو چاہنے والا ہوتا ہے سچے معنوں میں، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا. یعنی جو جنت کی امید رکھتا ہے، جنت سے محبت رکھتا ہے، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات اختیار کی؟ اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا، اللہ سے ملاقات کو چن لیا. اور آخری بات جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر تھی وہ تھا اللہم فی الرفیق الاعلی. آپ کی انگلی اوپر تھی اللہم فی الرفیق الاعلی اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، جس سے حضرت عائشہ نے اندازہ لگا لیا. وہ کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی کرنا، یعنی مجھے شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ہی ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. ایک مجوسی کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا جو کہ شہادت تھی، یعنی مسلمان نے نہیں مارا، نان مسلم نے مارا، اور پھر مدینہ میں ہی ہوئی. اور ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ ہے کہ مباہلہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی اختلاف اور جھگڑا اور کوئی چیز اپنی آخری حد تک پہنچ جائے تو پھر دوسرے فریق سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے جھوٹا قرار دیتے ہو اور تم خود سچے ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر اس کی لعنت ہو. یعنی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے انجام سے دراصل بے خبر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کتنا ہے، ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا سب کو. یقین سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنت میں ضرور جاؤں گا یا فلاں جنتی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا. اور انسان کا انجام جو ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے، یعنی اس کا اختتام کس عمل پر ہوتا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا ہرگز نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ اوپر اوپر سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اندر سے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہے
کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور باقی رسولوں کے ساتھ بھی جو غداریاں کی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور خود ان کو بھی معلوم تھی کہ ان کا طرز عمل کیا رہا ہے. تو ان پر تو موت کے نام سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کہاں یہ کہ موت کی تمنا کریں گے، لیکن اگر وہ موت سے ابھی بچ بھی جائیں تو کب تک بچیں گے؟ ایک دن تو اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ابد ہوتا ہے کبھی بھی، نیور ایور. ولن اور ہرگز نہیں، یہ بھی تاکید کے لیے. یتمنوا تمنا سے یعنی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، نہ اب کریں گے، نہ بعد میں کریں گے، اور نہ کئی سالوں بعد کریں گے. کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ بما، بسبب، بوجہ، قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویسے تو انسان کے باقی اعضاء یا جوارح بھی اچھے یا برے اعمال میں شریک ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عمل کرتے ہوئے انسان کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیونکہ انسان لین دین کس سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے کرتا ہے. ورنہ تو اتنا کہنا بھی کافی تھا جو انہوں نے آگے بھیجا. قرآن مجید میں اور جگہوں پر ہاتھ کا لفظ نہیں آتا، آگے بھیجنے کا سمپل معنی آتا ہے، اور یہاں بھی مراد یہی ہے. تو انہوں نے آگے کیا کچھ بھیج رکھا تھا، یعنی موت کی تمنا نہ کرنے کا سبب ان کی بدعمالیاں ہیں. اور موٹی موٹی بدعمالیاں جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کا فسوق، ان کی نافرمانی، ان کے گناہ، سر فہرست ان میں سے انبیاء کا قتل تھا، ان کو جھٹلانا، لوگوں پر ظلم، سود کھانا، رشوت لینا، اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، زمین میں فساد ڈالنا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں. یہ سب ان کے سامنے تھی، اور ان کو پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ تاکہ پکڑ نہ ہو جائے، ہماری سزا نہ مل جائے. یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، جو شخص جتنے غلط کام زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ موت سے زیادہ بھاگتا ہے. لیکن موت سے بھاگنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجئے تمہیں موت سے بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا اگر تم بھاگو بھی. بھاگ کے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ کہاں چھپ سکتا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے نہیں پہنچیں گے؟ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو بھی تو بچ نہیں سکتے. تو اہل کتاب خود کو اللہ کا ولی، اللہ کے چوزن پیپل سمجھتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دے دی کہ وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بھی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق میں کمی. یعنی انہوں نے اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں جو کمی کر رکھی ہے، جو سرکشی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اللہ کو ان کے اندر باہر کے حالات خوب معلوم ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دلوں کے حال بھی خوب جانتا ہے. علیم، عالم نہیں کہا، علیم، خوب جانتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور فرمایا سیصلی نارا ذات لہب. تو یہ تو بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا اس کی موت سے، اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر فیصلہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، جو کسی کے بارے میں فرماتا ہے پھر اس کو نافذ بھی کرتا ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فاسق اور ظالم انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، غیر مومن اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر عرض کیا کہ ہم موت کو تو سبھی ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی میں شامل ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور آگے عزت اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی اس کی ابھی جان نکل رہی ہوتی ہے اور اس کو جو خوشخبری مل جاتی ہے، اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور جنت ہوتی ہے.
لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے جلد ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس کے برعکس جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کو فرشتے آ کر آگے کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دیتے ہیں، تو اس وقت اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر بھاگتی دوڑتی پھر وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی، وہ جانا ہی نہیں چاہتی، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا. مسلم کی روایت میں یہ بھی آتا ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں، یعنی موت کے وقت جب آنکھ اوپر ہو جاتی ہے، پھٹنے سے مراد کچھ اندر سے کٹ لگنا نہیں، مراد یہ کہ جب اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے نا، جب روح کو فالو کرتی ہے آنکھ، سینے میں دم گھٹنے لگے کہ اب سانس نہیں آ رہا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی بال بال سے روح نکلتی ہے، انگلیاں اکڑ جائیں، یعنی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو جاتے ہیں. بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے، اس وقت کی بات ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے، یعنی اس وقت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موت کی تمنا کی جائے یا نہ کی جائے، یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا ہمیں پھر موت مانگنی چاہیے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا. اس کی ممانعت ہے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اسے ختم بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھ پر یا کسی اور پہ. یعنی بعض لوگ بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں. مجھے بچپن کا یاد ہے کہ ایک عورت کا یہ تقیہ کلام ہوتا تھا، اپنے بچوں سے تنگ آتی تھی تو کہتی تھی شالا مرے. یہ پنجابی کا لفظ ہے، شاید آپ کو سمجھ آئے، شالا مرے. تو یہ میرے کانوں میں ہمیشہ گونجتا ہے، شالا مرے یعنی تم مری جاؤ. کبھی بھی ماؤں کو ایسی بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ماں کو چین آ جائے گا، پھر تو گویا اپنے لیے مصیبت مانگ رہے ہیں. تو کسی بھی تکلیف سے گھبرا کے، کسی بیماری سے گھبرا کے، کسی مشکل حالات سے گھبرا کر نہ موت مانگنی چاہیے اور نہ ہی خودکشی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو موت کی تمنا نہ کی جائے. ایک صحابی کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا، یعنی میرے حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں. نیک انسان کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے. نیک انسان کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس نے تو نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، لہذا جتنی لمبی عمر ملے گی اتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھر اتنے ہی زیادہ اس نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے. یعنی مومن کی ذات سے خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ ساری مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، وہ سب سے بہتر ہے. اس نے پوچھا سب سے بدترین انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو. یعنی جتنا لمبا جی رہا ہے اور اتنے غلط کام کر رہا ہے، اتنے اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو برے لوگوں کو بھی لمبی عمر دے دیتا ہے، وہ دراصل اس لیے دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں، کسی وقت زندگی میں شاید باز آ جائیں. ایک اور بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ موت کو برا نہیں کہنا چاہیے. موت مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن موت کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مومن خوشی سے جان دیتا ہے، یعنی جب اس کو فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اگرچہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہیں کرتا، اللہ سے راضی ہو کر دنیا سے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی روح نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس حال میں بھی اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. سوچئے ہم چھوٹی موٹی تکلیفوں پر الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی کوئی بیماری آ گئی، سر میں درد ہو گیا، کوئی کام خراب ہو گیا، تو کیا اس کے بعد ہمارے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے؟ صرف اس کے دل سے نکلتا ہے جو اللہ کی باقی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ اگر ایک چیز تو نے لے لی تو اتنی ساری دی بھی تو ہیں، اگر میرے سر میں درد ہے تو باقی جسم تو ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ایک عضو سرجری سے کٹ گیا ہے تو باقی جسم تو سلامت ہے نا. وہ جو ملا ہے اس کو دیکھتا ہے، جو گیا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتا ہے،
اور الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اب بھی بہت سے لوگوں سے بہترین حال میں ہوں. تو اس لیے ہمیں غم، دکھ، تکلیف کے موقع پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ موت کی بڑی تکلیف ہے. اس تکلیف میں وہی الحمدللہ کہنے کے قابل ہوگا جو عام حالات میں بھی الحمدللہ بہت کرتا ہے. موت مومن کے لیے فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. نمبر 1 موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. اور نمبر 2 مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے. یعنی اگر اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور پھر کم ہو جاتا ہے، مثلاً آپ بہت کماتے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سب کچھ نہیں رہا، تو اب ہر وقت ایک پریشانی کا عالم ہے اور ایک بدگمانی کا عالم ہے اور خوف ہے اور غم ہے، اور یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، کیسے جئیں گے، کیا کریں گے. تو اس وقت بھی مومن کو پازیٹیو رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے. یعنی جس کے پاس کم ہے اس کا حساب بھی جلدی ہوگا. وہ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا، اور دنیا میں تو 500 سال کسی نے نہیں رہنا. قارون کا خزانہ بھی اس کے پاس. پھر یہ ہے کہ مومن موت کے آنے پر بھی مطمئن ہوتا ہے. لہٰذا فرشتے کیا کہتے ہیں، کیسے پکارتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیونکہ وہ انتظار میں ہوتا ہے. وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور اس کا آنا یقینی. موت کو قرآن مجید میں یقین بھی کہا گیا، حتی یأتیک الیقین، اور یہاں یقین کا ترجمہ موت ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. لیکن غیر مومن کے لیے موت حسرت کا باعث بنتی، بہت زیادہ ریگریٹ کرتا ہے کہ میں ایمان کیوں نہ لایا، میں نے عمل صالح کیوں نہ کیا. اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی، ایمان لا کر بھی اگر کوئی شخص نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو بھی موت کے وقت حسرت ہوگی، کاش میں کچھ اور کر لیتا. وہ تمنا کرے گا تھوڑا سا میرا وقت بڑھ جائے تو میں ذرا صدقہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا جب وہ وقت پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، موت کی تیاری رکھنی چاہیے. مثلاً یوں سوچا کریں کہ اگر اگلے 1 سال میں یا اگلے 3 سال میں یا اگلے 5 سال میں میری موت واقع ہو گئی تو اس سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی جو زندگی ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص ضرور 60 سے 70 کے بیچ میں مر جائے گا، لیکن کثرت سے لوگ اس ونڈو میں جاتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ میں جاتے ہیں 60 اور 70 کے بیچ میں. تو جو 60 کراس کر گیا ہے اور 70 کے قریب پہنچ گیا ہے یا درمیان میں بھی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اور زیادہ اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور جوان بھی مر سکتا ہے، کوئی بھی فوت ہو سکتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس طرح پلاننگ کریں کہ 1 سال بعد میں شاید دنیا میں نہ ہوں تو میرے پاس جو بلانگنگز ہیں ان کا میں نے کیا کرنا ہے، کون کون سے کام ہوئے نہیں ابھی تک، کون سی میں نے چیزیں زندگی میں جو سوچی ہے، مثلا حج نہیں کیا ابھی تک، مثلا قرآن پورا نہیں سمجھا، ابھی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں. تو انسان کو اپنی پرائرٹی میں یہ چیزیں رکھ لینی چاہیے کہ اس سال کے اندر کم از کم مجھے اتنا تو ضرور کر لینا چاہیے. چلے 3 سال اللہ نے مہلت دی، 3 سال اللہ اور مہلت دیتا تو مجھے کیا کیا کرنا ہے. ہم سب 5 ایئر پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا اپنی دنیا کے لحاظ سے، آج سے 5 سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا. کتنے کانفیڈینس کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کا بجٹ کیا ہے، 5 سال کا کیا ہے، ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اور کمپنیز ٹارگٹ دیتی ہیں اپنے جو بھی ان کے ورکرز ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے میں اتنا کمانا ہے، اتنا بنانا ہے. ساری پلاننگ صرف دنیا کی ہے جہاں معلوم نہیں کتنا رہنا. میں مایوس نہیں کر رہی کہ تھوڑا ہی رہنا، اللہ کرے آپ سب بہت جیئیں، لیکن پھر بھی جتنا بھی جیئیں تو کیا ہے، آخر کیا ہے، جانا ہے نا. چلے 5 سال میں نہیں تو 10 سال میں صحیح. تو اس عرصے میں یعنی ایک کٹ لائن رکھے نا کہ اس عرصے میں مجھے کیا کیا کر لینا چاہیے. ہم سب بہت سی نیکیوں کی خواہش رکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں ایک مسجد بنوا دوں، میں چاہتی ہوں کوئی یتیموں کی پرورش کر لوں، میں چاہتی ہوں کہ فلاں کام کر لوں، مثلاً کئی نیک کام. تو وہ کب کرنے ہیں، کیوں نہیں کر لیتے، کیوں نہیں کوئی سنجیدہ پلاننگ کرتے، کیونکہ جانا ہے نا ہم نے. جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو ہم ہر روز سوچتے ہیں اتنے دن باقی ہیں، یہ بھی رکھنا ہے وہ بھی رکھنا ہے، پوری چیک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے تو پتہ نہیں بنائی ہوئی کہ نہیں، میں تو بنا کے رکھتی ہوں تاکہ جانے سے پہلے کوئی ایک چیز بھی اس میں سے مس نہ ہو.
سب کے اوپر نشان لگے کہ ہاں یہ سب کچھ ہو گیا، پیچھے کیا چھوڑ کے جانا ہے، آگے کیا لے کے جانا ہے، جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. تو زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس کا ایک اختتام ہے اور آگے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک چیک لسٹ اپنی اپنی بنا کے رکھے کہ کون کون سے آپ کی وشز ہیں، کون سی خواہشات ہیں، کون سے کام اپنے لیے، کون سے کام بچوں کے لیے، کون سی چیز آگے بھیجنی ہے، کون سی چیز پیچھے چھوڑنی ہے. تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو ہر چیز کو پلان کر کے جیتا ہے. وہ صرف دن آتا ہے اور جاتا ہے نہیں والی بات، وہ صرف زندگی گزار نہیں رہا، وہ باقاعدہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے تجارت کر رہا ہے، اس سے کچھ کما رہا ہے. اس سے ہمیں کمانا ہے کچھ، تو موت کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے سخت کوشش، محنت. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جتنی کوشش کرنی چاہیے، جتنی ریکوائرڈ ہے، جبکہ وہ مومن ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. تو تیاری کی فکر رکھنی ہے، نیک اعمال کثرت سے کرنے ہیں، برے اعمال سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر اس کو اچھے کام کرنے چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو نہیں شریک. اسی طرح الحمدللہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور شرک بھی نہیں کر رہے، لیکن بہت سی چیزوں میں ہم صرف اپنی خواہشات نفس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی روکنا ہے تاکہ زیادہ بہتر کاموں میں اپنے آپ کو لگا سکیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش نفس کو روک لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو ہمیں خواہشات کو بھی کم کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم خواہشات کے لیے جیتے ہیں. ایسا گھر ہو، بچے یہ اور یہ کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن صرف ان کی دنیا ہی کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا بھی تو ہونا چاہیے نا، خود بھی اور ان کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے. اور اسی طرح اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر میری جان، مال، وقت، سب کچھ کہاں لگ رہا ہے، دنیا کے لیے لگ رہا ہے یا آخرت کے لیے لگ رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ موت سے متعلق دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص بہت ہی مشکل میں گر گیا، بہت تکلیف دہ بیماری آ گئی، جیسے بعض پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی پین ناقابل برداشت ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی، تو بھی موت نہیں مانگے، نہ آپ ان کے لیے مانگے نہ وہ اپنے لیے. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے دن سے وینٹیلیٹر پر ہے اور کیا کریں، وینٹیلیٹر ہٹا دیں، ان کے لیے کیا دعا کریں. عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف میں ان کے لیے کیا دعا کریں. تو کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان پہ رحم فرما دے. اور خود ہوش میں ہو انسان تو کیا مانگے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے اور آخرت میں بھی انہی کے بیچ میں سے اٹھوں. اور پھر اللہم بالرفیق الاعلی، وہاں اللہ جو نیک لوگوں کا گروہ ہے نا اس میں. اسی لیے حضرت بلال کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو مسکرا رہے تھے، تو ان کی وائف نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں؟ کہا غدن نلقى الاحبہ، کل ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، یعنی وہاں جو نیک لوگ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جا کر ملیں گے. تو اس ملاقات کے شوق میں خوش ہو رہا ہوں. تو نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کی دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آخری وقت بھی اللہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کہ وہ آس پاس کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی اچھی بات کر رہے ہوں، اور اس وقت ہمیں موت دینا تاکہ خاتمہ اچھا ہو، کیونکہ جیسا خاتمہ ہوگا نا ویسا ہی آگے انجام ہوگا. اور موت کے وقت راحت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آسان موت ہو اور آسانی ہو. جیسے وہ دعا تو ذرا طویل ہے لیکن اس میں آتا ہے وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اللہ میری موت کو ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے. اور بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ شیطان موت کے وقت مجھے خبتی نہ بنا دے، پاگل نہ کر دے وسوسے ڈال ڈال کے. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیری راہ میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں.
اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور یقیناً آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ ان کی موت کی دعا نہ مانگنے کا ایک سبب، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لمبی عمر کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے موت کے بعد آخرت میں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. یہود جو تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، جنت، جہنم، عذاب قبر، یہ سب ان کو معلوم تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اگر غلط کام کیے تو آگے پکڑ ہے. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جتنے دن ہو سکے موت ٹلی رہے 1000 سال ٹلی رہے، تاکہ وہ عذاب سے بچے رہیں. لیکن کیا موت کا ٹلنا کچھ سالوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے عذاب سے بچائے گا؟ نہیں، ایک دن تو پکڑا ہی جانا ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے، نہ کہ ٹلنے کی دعائیں کرے. تو فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، واو کس کے لیے ہے؟ قسم مقدر ہے، قسم ہے یہاں، یعنی چھپی ہوئی ہے قسم. لام کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، اور نون بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یعنی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ بات کہ آپ ضرور انہیں پائیں گے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں. کس چیز کے؟ زندگی کے. علی حیاتن، حیاتن نکرہ ہے اور نکرہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی اس حقیر زندگی کے لیے وہ بڑے خواہش مند ہیں. بس وہ جینا چاہتے ہیں، چاہے زندگی عزت کی ہو، ذلت کی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے اور دنیا کے حریص ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشرکین سمجھتے تھے مر کے ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس دوبارہ کس نے اٹھنا، چلو آج نہیں کل مر ہی جائیں گے تو خیر ہے. لیکن ان کو تو پتا تھا نا آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ اس دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص تھے، کیونکہ اس دنیا سے زیادہ محبت کرتے تھے نا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کا اتنا حریص نہیں ہوتا جتنا وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی مرنے کے بعد. اور جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی اچھی جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی کی بہت حرص نہیں رکھتا. وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی چاہتا ہے، جو بھی اللہ دے دے اس کو، چاہے دنیا دے دے چاہے آخرت دے دے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، وہ بھی اسی مدینہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک موقع پر ایک صحابی کو جب تیر لگا اور ان کی شہادت قریب آئی تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یعنی دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آئی ایم سکسیسفل، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اصل کامیابی تو آخرتی کی کامیابی ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کو جب طاعون کی خبر پہنچی کہ طاعون آ رہا ہے، جسے ہمیں کووڈ کا تھا، تو انہوں نے کہا اللہم بارک فیہا یا طاعون خذنی الیکا، اللہ اس میں برکت دے، اے طاعون مجھے تو پکڑ لے. اور وہ شاید 40s میں تھے تو فوت ہو گئے تھے طاعون کی بیماری سے. طاعون امواس جب شام میں پھیلا تھا اور وہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ عذاب تم سے پہلی قوموں کے لیے تھا جو بھیجا گیا تھا، مگر اللہ نے اس میں میری امت کے لیے شہادت لکھ دی ہے، تو میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں. معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ شہید کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یود کا لفظ ود سے ہے، ود محبت کو کہتے ہیں. وہ دل سے چاہتے ہیں کاش ان کو 1000 سال کی عمر ملے، یعمر عمر دی جائے. 1000 سال کی بات کیوں کی گئی یہاں؟ کیا واقعی وہ صرف 1000 سال جینا چاہتے تھے؟ وہ اس سے زیادہ ملین کیوں نہیں کہا، بلین کیوں نہیں کہا، کچھ اور کیوں نہیں کہا؟
عربوں کے ہاں 1000 کا لفظ زیادہ رقم کے لیے استعمال ہوتا، زیادہ بڑا فگر تھا. اور اسی طرح لوگوں کے ہاں عموماً جب کسی کو لمبی عمر کی دعا دینی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ جیو تم 1000 سال اور ہر سال کے دن ہو 1000، کچھ ایسا کر کے شعر بناؤ. تو یہ ایک کامن سی بات ہے، یعنی ہر کلچر کے اندر 1000 کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑا فگر ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پھر جب 1000 پہ فگر پہنچتا ہے نا تو پھر 100,000 200,000 جب تک ملین نہیں ہوتا وہ ہزاروں میں ہی گنتے رہتے ہیں اس کو. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، عمر کا دیا جانا، عمر کا لمبا ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس لیے انسان زیادہ عمر کی دعا مانگنے کی بجائے زیادہ نیکیاں کرنے کی دعا مانگے، کیونکہ اگر انسان لمبی عمر بھی پالے اور غلط کام چھوڑے ہی نہ تو وہ تو سب سے بدتر انسان ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو. یعنی یہ اپنا برا عمل چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن زندگی لمبی مانگتے ہیں، یہ اپنے لیے اور مصیبت مانگ رہے ہیں، اور زیادہ حساب ہوگا اس لمبی عمر کا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی ہرس ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ لوگ حریص ہوتے ہیں، کچھ احرس ہوتے ہیں. احرس افعال کے وزن پر بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں، اور ان میں یہود کے لیے خاص طور پر یہاں جو بات آئی کہ وہ دنیا کی زندگی پر زیادہ حریص، سب قوموں سے زیادہ. مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں یعنی اپنی اطاعت میں زندہ رکھ اور اپنی اطاعت میں ہی موت دے. جب تک زندہ رہوں تیری اطاعت میں جیوں، اور جب موت آئے تو تیری اطاعت میں ہی. اور آپ دیکھیے کہ مومن اگر موت بھی چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہداء سے یہ سوال کیا کہ تم اپنے لیے کچھ مانگو. حدیث میں آتا ہے ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، ہم جنت میں کھاتے پھرتے ہیں، اڑتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ پوچھتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی انہیں کچھ تو مانگنا ہی ہے، وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں ہماری روحیں ہمارے جسم میں لوٹا دی جائیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر قتل کیے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کیا تمنا کی تھی کہ میں یعنی شہید ہوں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہوں، پھر ملے، پھر شہید ہوں، یعنی بار بار. کیونکہ شہید کو شہادت کی موت میں وہ لذت ملتی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ لذت کیا کہ اللہ کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں. اس کا چھوٹا سا ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا مزہ کتنا آتا ہے. جب لوگوں سے بے نیاز ہو کے لوگوں کی تعریف سے وہ مزہ نہیں آتا جتنا انسان کو اللہ کے لیے کچھ کر کے. کوئی آپ نے چھپا صدقہ خیرات کیا جس کا کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا، اس کی جو حلاوت ہوتی ہے، اس کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. آپ کسی دکھی، کسی پریشان حال، کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے بچے کو ہی کھانا کھلا دیتے ہیں. جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ بیبی، ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا، وہ خود بھوکی ہو خوش ہو جاتا. تو یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ایک اچھے کام کے کرنے کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا. اور سبحان اللہ جب انسان جان ہی دے دے اللہ کے راستے میں، اس کی خوشی کیسے ہوگی؟ یہ تو وہی جانتا ہے جس نے دی ہو. تو موت کو ناپسند کرنا اور صرف موت سے جان چرانے کے لیے زیادہ لمبی عمر مانگنا کہ مرے نہ اور یہ دنیا نہ چھٹے ہم سے، یہ ایک طرح سے بزدلی کی علامت بھی ہے. اور انسان آخرت کے بڑے فائدے پر دنیا کے حقیر فائدوں کو ترجیح دیتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم کسی کو لمبی عمر کی دعا دے سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اطاعت اور عافیت کے ساتھ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ بستر پر ہی پڑا رہے اور مصیبت میں پڑ جائے آپ کی دعا کی وجہ سے. یعنی لمبی عمر ہو لیکن صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں، نیکیوں والی لمبی زندگی. تو دیں کسی کو دعا لیکن ساتھ شرائط بھی لگائیں. اسی طرح کا کوئی جملہ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل کو بھی اپنا دشمن کہا، کیونکہ وہ آپ پر وحی لے کر آتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ وحی بنی اسرائیل میں سے کسی انسان کے اوپر آنی چاہیے تھی، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بھی ان کو ناراضگی تھی۔ اسی طرح جب ان پر اور پچھلی قوموں پر کچھ عذاب آئے تو وہ بھی جبریل لے کر آئے، تو یہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، بس ہمیں بتائیں آپ کا ساتھی کون ہے، کون فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے وہی جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے، تب تو بات بن جاتی۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وحی پر مامور ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں ان کے، لیکن بڑا کام ان کا وحی الہی لانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام وہ سنتے ہیں، پھر حفاظت سے پیغمبر کے پاس لاتے، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہی لیتے ہیں، تو بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ بہت بڑی شان ہے ان کی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جبریل کے تم دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے اذن سے آپ کو یہ وحی پہنچاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جاننا اچھا لگتا ہے ہمیشہ۔ ایک تو یہ کہ وحی لاتے ہی ہیں، یہ اللہ اور رسولوں کے بیچ میں ایمبیسڈر ہیں، سفیر ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندے جبریل کی بہت اچھی تعریف بیان کی اور انہیں بہت خوبصورت صفات سے متصف کیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یہ ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں جبریل بہت معزز ہیں، بڑی قوت والا ہے، یعنی اپنے ایک پر کے ایک صرف ٹپ سے انہوں نے بستی اٹھا لی تھی قوم لوط کی اور اٹھا کے پلٹا مارا تھا۔ عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں، سبحان اللہ، یعنی یہ کسی کی کتنی بڑی تمنا ہو سکتی کہ ہمارا کوئی اللہ کی نگاہ میں مقام ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور ان کو آلریڈی یہ مقام ملا ہوا ہے وہاں، یعنی اوپر آسمانوں پر اس کی بات مانی جاتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو جبریل کو بلا کے دیتے ہیں، پھر وہ آگے آسمان والوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ امانت دار ہے، کتنی تعریفیں ہیں، اور یہ تعریف اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، یعنی یہ جبریل ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، معزز ہیں، طاقتور ہیں، مقام والے ہیں، آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے، وحی کے اوپر امانت دار ہیں۔ ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، امانت دار روح، فرشتہ، یعنی روح القدس بھی کہا گیا ان کو۔ یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ سورۃ النجم میں آتا ہے ذو مرۃ فاستویٰ، بڑا زور آور ہے، خوبصورت ہے، اور پھر وہ سیدھا کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت گر رہے تھے، جھڑ رہے تھے، یعنی اپنی اصلی شکل میں، اور فرشتے شکل بدل بھی لیتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جنات کو بھی یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بن جائیں، جن بھی انسانی شکل ڈال لیتے ہیں، سارے جن نہیں، کچھ کچھ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے لیے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی اتنی عزت مقام قدر ہونے کے باوجود وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں یعنی ملائے اعلیٰ کے پاس سے گزرا، اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے، جھکے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر اپنے بندوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کس سے کرتے ہیں، وہ جبریل کو بلا کر ان کو بتاتے ہیں،
اور پھر وہ آگے لوگوں کو اور فرشتوں کو سب کو بتاتے ہیں. بہرحال فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے تو آپ کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آئے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ، تو جبریل قلب پر القاء کرتے تھے جس میں پھر آپ کے بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. اب طریقہ کیا تھا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جبریل پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، اور وہ سن کر سیدھا دل پہ جاتا تھا. اس قرآن کا مقام ہی دل ہے، دل پر ہی نازل ہوا ہے. ہم سب کو بھی قرآن کی مجلسوں میں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل پہ جا رہا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور وہ ہمارے حلق تک ہی ہو، اس گلے تک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اندر کچھ نہیں جا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اور ہمیں بھی اس کو دل پر لینا چاہیے. اور جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا، دل کو ہٹ کر جاتی ہے، پھر ہمارے سارے اعضاء اسی کے مطابق ڈل جاتے ہیں، ہماری زندگی اس کے مطابق بدل جاتی ہے. ہم بہت ساری چیزیں اپنے دل کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. دل کے معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہ سوچا کرو، کہتے ہیں تو کوئی مانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا اذن جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کونی قدری ہوتا ہے اور ایک شرعی دینی ہوتا ہے. کونی قدری کیا ہے؟ جیسے ایک تقدیر کا نافذ ہونا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور شرعی کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن کی آیات، حرام حلال، یہ سب چیزیں نازل ہونا. اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ مرتبہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آپ چاہتے تھے کہ جبریل زیادہ آیا کریں. اور یہ بھی کہا کہ جتنا آپ پہلے آتے تھے آپ اتنا کیوں نہیں آتے، یعنی ہمیں زیادہ وزٹ کریں. تو وہ یہ آیت لے کر آ گئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے. یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تابعدار ہیں، فرما بردار، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، امانت دار ہیں. اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں. آپ سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے، میں نہیں جانتا جب تک میں جبریل سے نہ پوچھ لوں. تو جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر جواب دیتے. اسی طرح عملاً بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کچھ چیزیں آپ کو سکھائیں، جیسے نماز کے اوقات، وضو کی تعلیم، نماز کی تعلیم. پھر ایک مرتبہ آ کر ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھ کے سوال کر کے صحابہ کو بھی سکھایا، اور آپ کے سامنے بھی وہ باتیں واضح کی، مل اسلام مل ایمان مل احسان، اور قیامت کے بارے میں نشانیاں. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، تصدیق کرنے والا ہے وہ اس چیز کی، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ قرآن کی مزید 3 صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں. لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے، یعنی اس سے پہلی کتابوں کی، گزری کتابیں جیسے تورات، انجیل کی، اور وہ کتابیں جنہوں نے قرآن کے نزول کی خبر دی. وہدن، دوسری صفت ہدایت، ہدایت ارشاد. تیسری صفت وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارت. کن مومنوں کے لیے بشارت ہے یہ قرآن؟ جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی ڈھالنا شروع کر دیں. اور خوشخبری کون سی ہے؟ جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری. اور بشارت کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر بشر پر ہوتا ہے، جلد پر ہوتا ہے، چہرے پر ہوتا ہے. خوشی میں انسان کا چہرہ خوش نظر آتا ہے. اور مومنوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ مومن ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں یہ تفصیل بیان کر دی گئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں، خود اپنی کتاب کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن تو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس ہدایت کی بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، اور یہ کہ یہود فرشتوں سے عداوت رکھتے تھے، خاص طور پر جبریل علیہ السلام سے. یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے تھے. پھر یہ کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہدایت ہے، خوشخبری ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو جبریل سے دشمنی رکھے گا
تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. اب جبریل سے دشمنی اصل میں اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ جبریل خود تو نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے تھے. اور اگر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں تو پھر باقی فرشتے تو جبریل کے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے، لہٰذا جبریل سے عداوت گویا سارے فرشتوں سے عداوت ہے. اور رسولوں سے بھی عداوت. کیوں؟ کیونکہ سب رسولوں کے پاس تو فرشتہ ہی لاتے تھے نا وہی. تو جو شخص ان میں سے کسی کا بھی مخالف ہو، کسی ایک کا بھی مخالف ہو، وہ سبھی کا مخالف ہے. اس لیے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے عداوت رکھتا ہے، اس کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے. وملائکتہ، ملک کی جمع ہے فرشتے، یعنی جو فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو فرشتے تو کیا کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. لہٰذا ان سے دشمنی کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اللہ سے دشمنی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کیوں ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. پیچھے بھی فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، کہاں؟ آدم علیہ السلام کے واقعے میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے. یہ ایک مستقل اینٹی ہے، الگ سے ایک مخلوق ہے. 3 طرح کے عالم میں، عالم انس، عالم جن اور عالم ملائکہ. ٹھیک ہے. فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. فرشتے جو ہیں وہ حسن و جمال دیے گئے ہیں، خوبصورت مخلوق ہیں، اور ہم سب کو فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، جو بھی ان کو حکم دیا جائے. وہ خوشخبریاں بھی لاتے ہیں اور وہ عذاب بھی لاتے ہیں. تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ، روشنی کی رفتار سے بھی تیز. تبھی تو وہ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں سہولت کے ساتھ. وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی ضرورت ہے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے تھے اور انہوں نے بچڑا لے آئے تو انہوں نے کھایا نہیں اس میں سے. انتہا درجے کے حیادار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں. اور جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، حیا کرتے ہیں انسان سے. جسے نہانے کے لیے آپ کپڑے اتار دیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے آپ کو، جبکہ شیاطین دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ان کی عبادات میں طواف بھی ہے، سجدہ بھی ہے، صف بندی بھی ہے، رکوع بھی ہے. فرشتوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے، اور پھر روح بھی پھونکتا ہے جب وہ روح کے قابل ہوتا ہے. اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں. فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وضو کے ساتھ ہم نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ ان کی بخشش فرما، ان پہ رحمت فرما. اور جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لا کر اس پہ جم جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں. کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا خوف اور حزن جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی ان سے حیا کریں اور غلط کام نہ کیا کریں، ورنہ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور پھر ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں اور نجاستوں سے پرہیز کریں. فرشتوں کو بو سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسی چیز نہ کھائے کہ جس سے آپ کے منہ سے اسمیل آئے اور وہ تکلیف میں ہوں. ورسلہ، اور رسول، رسول کی جمع ہے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر ہے، لیکن اصل میں رسول کہیں زیادہ ہیں 25 سے. اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. وہ جبریل و میکائیل، جبریل کا تو آپ نے پڑھا، اور میکائیل بارش اور سبزہ اگانے پر مامور ہیں. ایک وہ ہیں جو وحی لاتے ہیں تو دل زندہ ہوتے ہیں، دوسرے بارش لاتے ہیں تو زمین زندہ ہوتی ہے. اور یہ بھی بہت بڑے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے ملاقات ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا جبریل میرے سر کے پاس ہے اور میکائیل میرے پیروں کے پاس ہیں. غزوہ احد کے موقع پر جبریل اور میکائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں وہ سفید لباس میں تھے. ان کو نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، یعنی جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں اس وقت دیکھا تھا. میکائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے جہنم بنی ہے یہ کبھی نہیں ہنسے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کی دعا میں بھی ان کا نام لیتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اور یہ جو الرفیق الاعلی ہے نا، یہ یہی فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، بڑے بڑے مقرب فرشتے. تو جو ان سے دشمنی رکھے گا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اللہ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عداوت بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، غضبناک بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء سے دوستی بھی رکھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو یا رسولوں کا دشمن ہو، وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے. جو فرشتوں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ فرشتوں کے درجات ہیں، فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں. اعلیٰ ترین فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل ہیں جن کا کٹھے کٹھے ذکر آتا ہے. ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ رکھے. یہ بہت خطرناک کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جبریل، اسرافیل اور ان سب فرشتوں سے، کیونکہ وہ اللہ کے بے حد فرما بردار فرشتے ہیں. تو جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا. حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. لہذا جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انہیں پہچانے. یعنی کس کو پتا کون اللہ کا دوست ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ کے دوستوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ قرآن میں علامت بتائی گئی کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. تو جو اللہ کے تقوی کے ساتھ جیتا اس کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. یعنی بعض لوگ بہت ان کے پاس مال نہیں ہوتا، بہت دنیا کی شان و شوکت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. تو جو شخص ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مشکل میں ڈال دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، یعنی اللہ کا تعارف کرایا. نبی امی نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا. تو صحابہ سے محبت، حضرت ابوبکر سے محبت، حضرت عمر سے محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح انصار سے محبت، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے تو اللہ اس سے بغض رکھے گا. انصار پتہ کون ہے؟ مدینہ میں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور بس پھر گھر بیٹھ گئے تھے ویلکم کر کے، ہر طرح سے ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا. یہ ہوتی ہے اصل دوستی. اصل دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشی میں آپ کے ساتھ، وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل کے وقت ساتھ تھے. وہ خود بھی، ان کے گھر والے بھی. انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے کیا کیا تھا؟ ہر چیز کھول کے رکھ دی تھی اپنی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی واضح آیات دی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں. یعنی ان میں وہ ساری چیزیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں ہیں، اور ان کی کتابوں میں کیا تھا جو ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور معجزات بھی، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر نازل کیے. وَلَقَدْ، پھر 3 تاکیدیں ہیں. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی. کیا نازل کی؟ آیات. آیات کی ویسے تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہاں مراد شرعی آیات ہیں، شرعی نشانیاں، شرعی احکامات. اور بینات، بینہ کی جمع ہے،
بین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والا، واضح کرنے والا، یعنی وہ آیات جو اپنی ذات میں اور رہنمائی کرنے میں بالکل واضح ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے علاوہ جو باقی معجزات ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر آیات بینات میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ابن سوریہ کا جواب، ابن سوریہ ایک یہودی تھا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے ہوں، آپ پر کوئی واضح آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم آپ کا اتباع کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی۔ اور ویسے بھی حقیقت ہے یہ، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار تو فاسق ہی کرتے ہیں۔ فاسقون کا واحد کیا ہے؟ فاسق۔ اور فسق کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ یا صغیرہ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ کبھی کبھی فسق کا معنی کفر بھی ہوتا ہے قرآن میں، جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق یعنی فاسق یہاں مراد کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن کبھی کفر کے علاوہ گناہوں پر بھی فسق کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، فسوق یعنی نافرمانی کو، اور گناہوں کو۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کفر کے معنوں میں آتا ہے قرآن میں فسق کا لفظ، اور کبھی گناہوں کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ بڑا واضح ہے، اور جو معجزات دیے ہیں وہ بھی واضح ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں، اور یہاں پر کفر کرنے والوں کو فاسق قرار دیا گیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اب یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک آئے نہیں تھے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کا بھی عہد کیا، لیکن پھر اس سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے۔ اب کلما، جب کبھی یعنی ہمیشہ، کلما تکرار کا فائدہ دیتے، یعنی جب بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی عہد کریں تو وفا نہیں کرتے۔ عاہدوا عہدن، انہوں نے کوئی بھی عہد کیا، عہد جو دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، دو فریقوں کے درمیان، اور یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی ایسا کوئی عہد کیا، اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور چھوڑ دینا، غافل ہونا، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے عہد چھوڑ دیا، اس عہد کو اتار پھینکا، پورا نہیں کیا۔ یاد ہے ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین سے احسان وغیرہ وغیرہ، کوئی عمل نہیں کیا اس پر، ٹھیک ہے۔ پھر کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے عہد لیا گیا تھا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر چھوڑ دیا۔ یہی باتیں ہیں، یعنی اسی طرح یہ کہا کرتے تھے اوس اور خزرج سے ایک نبی آنے والا ہے، جلدی آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کی خبر لیں گے۔ کیا ہوا؟ نبی آیا تو مانا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ ہمیشہ سے عہد توڑنے والے لوگ ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس قرآن میں صحابہ کی صفت کیا فرمائی؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ مرد، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کرتے ہیں۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ وعدہ نبھانے والا۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ وعدہ توڑنے والا۔ حقیقی مومن عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہ عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں، اور اگر کر لیں تو پھر ان کو پورا بھی کیا کریں۔ تو یہود کا طرز عمل یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ وعدہ نہیں پورا کرتے تھے۔ وعدہ توڑنا کس کی صفت ہے؟ منافق۔ اور مومنوں کو حکم دیا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ نیکسٹ آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے
کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے آخری نبی کو پہچان تو لیا مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو جن میں یہ نشانیاں اور یہ باتیں تھیں ایسے فراموش کر دیا گویا جانتے ہی نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا۔ کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کر رہا تھا رسول؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ٹھیک، جو تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے۔ کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب ہے یہاں؟ تورات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے وہ حصے خاص طور پر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی، اور اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر قرآن مراد ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی اہمیت نہیں دی۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یو ناٹ امپورٹنٹ فار می۔ آپ اگر کسی سے ملے اور وہ کہ آپ نے مجھے پہچانا اور آپ کے نہیں، تو کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا وہ آپ سے، اچھا آپ نے پہچانا ہی نہیں مجھے۔ تو ان کا یہی حال تھا کہ انہوں نے قرآن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، گویا کہ ہے ہی نہیں، اگنور کر دیا۔ تو نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح پھینکنا کہ وہ بلا دی جائے، اگنور کر دی جائے، اس کو کم تر سمجھ کر اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے۔ اب آپ دیکھیں آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دنیاوی تعلیم سے کم سمجھ کر اس خانے میں رکھا ہوا ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، کرسی رکھ کے چڑھ کے نکالنا پڑتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے۔ وہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کورس، اسی بھی کورس ہوتا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب، اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لکھ کر دی جاتی ہے اور پڑھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اور پس پشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور پیٹ پیچھے۔ ویسے قرآن کا ادب یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، یہ نہیں کہ پیچھے قرآن رکھا ہوا اور آپ اس پہ ٹیک لگا لیں یا آپ ویسے ہی رکھیں، حصی طور پر بھی پیچھے نہ ڈالیں اس کو، اور اگنور بھی نہ کریں کہ اچھا پڑھ لیں گے کسی دن۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بھیج دی کہ جس میں سارا دین مکمل ہو گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو اگنور کر دیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب کے سامنے واضح آیات آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جس قوم کو اللہ کتاب دے پھر اس کتاب کو وہ توجہ نہ دے، اس کو بھلا دے، پیچھے پھینک دے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر جاننے کے باوجود بندہ انجان بنے، گویا کہ جانتے ہی نہ ہو، تو جو شخص پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے اس سے ہدایت یافتہ ہونے کی امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اس کتاب سے زیادہ اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور تعلیم امپورٹنٹ ہے، اور بزنس، اور بہت ساری چیزیں زندگی میں امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز اہم ہو یا جو کام آپ کو لازمی کرنا ہو، آپ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر صرف ایز اے مصحف نہیں کہ اس کو سامنے رکھ لیا، اوپر رکھ لیا، بلکہ اس میں جو لکھا ہوا ہے نا اس پر بھی عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.